الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، یکتائی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام میرے اور تسوں نے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ سامعین محترم، جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ محفل بڑی ہی بابرکت محفل ہے کہ اس محفل کے بارہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سماعت فرمائیے اور خوش ہو جائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ ذکر والی مجلس کو ڈھونڈتے ہیں۔ دنیا میں ذکر و اذکار والے جو جہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کو وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ان کو یہ محفل مل جاتی ہے وہ فرشتے اس محفل میں آ کر اس کو اپنے رحمت والے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور یہ فرشتے تھوڑے سے فرشتے نہیں ہوتے، یہ آسمان تک سلسلہ فرشتوں کا چلا جاتا ہے کہ اس ذکر والی اللہ تعالیٰ کے ذکر و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام جہاں پڑھا جائے اس محفل کو وہ ڈھانپ لیتے ہیں کہ یہیں پر بس نہیں، جب یہ محفل اختتام پر پہنچتی ہے لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں، رب تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ تو یہ جان رہے ہوتے ہیں میرے فرشتے کہاں سے آئے ہیں، پھر بھی میرا رب پوچھتا ہے ان سے اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم چھورا والا کی بستی میں گئے تھے اور مدنی مسجد میں کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، کچھ لوگ تیرے مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ تیرا تذکرہ کر رہے تھے اور کچھ سن رہے تھے، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تیرے ذکر و اذکار کی محفل سے ہم آ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں وہ کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ رب تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیرے سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، بن دیکھے وہ تیری جنت کے طلبگار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرتے ہیں اے میرے فرشتوں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ رب تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری جہنم سے آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اے میرے فرشتوں
کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھا ہے؟ یا اللہ وہ جہنم کے بارے میں نہیں جانتے، نہیں دیکھا ان کو، جہنم کو نہیں دیکھا انہوں نے، تو پھر بن دیکھے ہی وہ اتنے خوف زدہ ہیں، اسے پناہ مانگ رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایسے ہی ہے، بن دیکھے وہ جہنم سے، تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان سب کو میں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، صرف معاف کر دیا۔ فرشتہ یہ کہتا ہے یا اللہ ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ تیرا ذکر نہیں سننے آیا، تیرا تذکرہ نہیں سننے آیا، اس کو کسی بندے سے کام تھا، اس کی وجہ سے آ گیا۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں میری رحمت اتنی وسیع ہے، یہ محفل اتنی بابرکت ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی میں ایسے نہیں چھوڑتا، جاؤ فرشتوں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، اتنی بابرکت محفل ہے، اس میں دل جمی سے بیٹھیں، خوش ہو کر بیٹھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے تلے بیٹھے ہوئے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، شاید یہی محفل میری اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ ہمارے استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ وقت میں لینا نہیں چاہتا کہ وہ بیٹھے رہیں، میں ان کے اور آپ کے ملاقات میں حائل ہو جاؤں۔ تو دو تین باتیں ہیں قرآن و حدیث کی جو مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا، رب تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تم اس طرح یاد کرو، اس طرح تذکرہ کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، رب تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرے شکر گزار بندے بن کے رہو، میری نہ شکری نہ کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ علیحدہ بیٹھ کر، اکیلا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر، کسی گھر میں بیٹھ کر، اپنی بیٹھک میں بیٹھ کر، جہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے، الحمدللہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، رب تعالیٰ اسے بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں، اکیلے یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ محفل میں بیٹھ کر، لوگوں کو سامنے بیٹھ کر، چند ساتھی بیٹھے ہیں، رب تعالیٰ کا تذکرہ کر رہا ہے، رب تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، رب کی نعمتوں کا یاد کر رہا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے بندے کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہوں تو اس سے پاک باز جو فرشتوں کی جماعت ہے ان میں بیٹھ کر رب تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، فلاں بندہ میرا فلاں ہے، فلاں بندہ میرا تذکرہ کر رہا ہے، فرشتوں میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی اتنی فضیلت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے، جو ذکر نہیں کرتا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، فرمایا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو زندہ ہے، جس کے اندر روح ہے وہ زندہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے۔ مثل البیت الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری روایت کے مطابق کہ جس گھر میں تذکرہ کیا جاتا ہے، رب تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، رب تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں کیا ہے کہ جہاں مردے ہوں وہاں قبرستان ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں رب تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ ایسے ہی جیسے مردوں کا گھر ہے۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی، رب تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہ ایسے ہی جیسے قبرستان ہے۔ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے حدیث کو بھلا دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قواعد تھے، جو اصول تھے، جو قرآن کی اور حدیث کی تعلیمات تھی، ہم نے بھلا دیا۔ طرح طرح کی فتنے،
طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی بیماریاں ہمارے گھر میں آ چکی ہیں۔ آج کوئی بھی گھر لڑائی جھگڑے سے پاک نہیں، شیطان کے وسوسوں سے پاک نہیں، شیطان کے ہٹکنڈوں سے پاک نہیں، بیماریوں سے پاک نہیں، مصیبتوں سے پاک نہیں۔ کیسے پاک ہو؟ ہم نے رب تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، جس نے بیماریوں کو دور کرنا تھا، جس کے ذریعے ہم نے بیماریوں سے، شیطان سے دور ہونا تھا۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے، رب تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، رب تعالیٰ کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، رب تعالیٰ سے، شیطان سے، شیاطین سے، جنوں سے اور سب کچھ سے، بیماریوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، رب تعالیٰ اس گھر کو جنات سے، بھوتوں سے اور شیطانوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، خیر و برکت کیسے ہو؟ لڑائیاں جھگڑیاں کیسے ختم ہوں؟ آج ہمیں بھی چاہیے خود بھی نماز پڑھیں، گھر میں گھر والوں کو بھی کہیں، خود قرآن پاک کی تلاوت کریں، گھر والوں کو بھی کہیں۔ گھر میں، ہمارے گھر میں شیطان سب سے بڑا ٹی وی آ چکا ہے، سارے لوگ اس میں مشغول ہیں۔ اذان ہو جاتی ہے، اذان کے لیے آواز بند کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں پریشانیاں کیوں نہ ہوں؟ ہم نے اتنا بڑا شیطان گھر میں لگا رکھا ہے، ہمارے گھر میں پریشانیاں کیوں نہ ہو؟ ہمارے بچے، نوجوان موبائلوں پہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں کیوں نہ ایسا ہو کہ ہماری اولادیں کیوں نہ ہماری بات مانیں؟ ہم نے سب کچھ ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، بہت بڑا شیطان ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ وہ کیسے فرما بردار ہوں، کیسے ہماری بات مانیں، کیسے نماز کی طرف آئیں، کیسے قرآن کی طرف آئیں، کیسے دین کی طرف آئیں؟ ہم نے سب سے بڑا شیطان ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، وہ ان کو جائے جدھر اس کا دل کرتا ہے وہ چلائے پھرتا ہے۔ واللہ بچیے ان چیزوں سے، ٹی وی سے بچیے، موبائلوں سے بچیے۔ سب سے بڑا شیطان یہ ہے، گھر میں فساد یہ ہے، گھروں کی لڑائی اس سے بنتی ہے۔ اپنے آپ کو دین کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے وقف کیجئے۔ آئیے مساجد کا رخ کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اپنے آپ کو فارغ کر لے میرے ذکر کے لیے، میرے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیجئے۔ اگر فارغ کر لے گا تو میں کیا انعام دوں گا؟ میں تجھے غنی کر دوں گا، تیرے معاملات درست کر دوں گا اور تجھے مالا مال کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا، میرے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے تو نے وقت نہ نکالا، تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کاموں سے بھر دوں گا۔ دن کو کام کرے گا، رات کو کام کرے گا، ساری زندگی کام ہی کرتا رہے گا، کام پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کروں گا کہ تجھے فقیری تو پر مسلط کر دوں گا۔ جب فقیری بندہ اتنا کام کرنے کے باوجود بھی فقیر کا فقیر ہی رہے گا، کیوں؟ رب تعالیٰ کے لیے اس نے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالا۔ اپنے کام کاج کو فارغ کر کے لیے نماز کے لیے آ جائے، دوسروں کو بھی کہیں، گھر والوں کو بھی کہیں۔ یہ مولویوں نے، ہم نے صرف معاشرے کو درست نہیں کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک فرد کی ذمہ داری ہے معاشرے کو سیدھا کرنے کے لیے، گھر کو سیدھا کرنے کے لیے۔ اپنے جو ذمہ دار ہیں، اپنے ذمہ داروں کو کہیے، آپ جن کے ذمہ دار ہیں ان کو کہیے، نماز کا کہیے، تذکرہ ان کو قرآن کا کہیے۔ جتنے بھی ملازمین آپ کے ہیں، خادم ہیں آپ کے، نوکر ہیں آپ کے، ان کو بھی آپ نماز کے لیے، قرآن کے لیے اور نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے وقت دیجیے۔ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوتے، ذکر اذکار کرنے کی برکت سے، نماز کے لیے اپنے آپ فارغ کرنے سے کتنے آپ پر انعام ہوں گے۔ گھر میں خیر و برکت، مال و دولت میں وفر، اللہ تعالیٰ کے انعام ہی انعام ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرمائیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے میں سے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے۔ واش روم جانے کی دعا دیکھ لیجیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اور جب آتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانہ کا۔ کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانہ کا، یا اللہ
میں نے جو وقت حاجت قضائی میں لگایا ہے تیرے ذکر سے دور رہا ہوں، تیرا ذکر نہیں کر رہا، میں تیرا ذکر سے غافل رہا ہوں، لہذا مجھے معاف کر دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیکھیے عادت، یہ قضائے حاجت یہ مجبوری ہے، کرنی ہے، اس کے لیے بھی گئے ہیں، فارغ ہونے کے بعد غفرانہ کہا ہے کہ یا اللہ میں تیرا ذکر نہیں کر سکا اس لیے مجھے معاف کر دے۔ شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے جو رب تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ قرآن میں بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو میرا ذکر نہیں کرتا تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ مال دولت ہونے کے باوجود بھی پھر بھی تنگ ہی رہتا ہے، اتنا مال ہونے کے باوجود بھی پھر بھی تنگی رہتی ہے۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے رب تعالیٰ اسے ایسے کر دیتے ہیں، دنیا میں اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو رب تعالیٰ اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے، استغفر اللہ۔ دنیا میں رہا اذیت اور معیشت تنگ کی وجہ کر دی، جب وہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو پھر اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، تو رب تعالیٰ سے وہ کہے گا یا اللہ میری تو اتنی بڑی بڑی آنکھیں تھیں تو میں دور تک دیکھ لیتا تھا، تو مجھے آج کیوں اندھا کر کے اٹھایا گیا؟ رب تعالیٰ کہیں گے دنیا میں تو نے مجھے بلا دیا تھا، آج میں نے تجھے بلا دیا ہے، استغفر اللہ۔ لہذا جہاں بھی بیٹھیں، جس محفل میں بیٹھیں رب تعالیٰ کا ذکر کریں، جس مجلس میں بیٹھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیجئے۔ رب تعالیٰ کی نعمتوں میں نعمتیں ہیں، بہت سی نعمتیں ہیں، جو یاد کرتا رہتا ہے، تذکرہ کرتا ہے۔ جس محفل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، رب تعالیٰ کے حبیب پر درود نہیں پڑھا جاتا، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ محفل قیامت والے دن ان لوگوں کے لیے حسرت کا مقام ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس محفل میں ذکر نہیں کیا جاتا، قرآن ذکر نہیں کیا جاتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جاتا، کل قیامت کا دن ہوگا، ایسی محفلیں باعث ہوں گی، حسرت کی باعث ہوں گی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جو جنتی ہوں گے وہ بھی حسرت کریں گے، کاش ہم جو فارغ وقت ہم نے گزارا اپنے کام کاج سے فارغ بیٹھے رہے، ہم نے رب تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا تھا، کاش ہم وہ ذکر کر لیتے، ان وقت کو غنیمت جان لیتے، ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے فارغ کر لیتے۔ فارغ تھے، رب تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، یہ یاد نہ کرنا ان کے لیے حسرت ہوگی، کاش ہم وہ ذکر بھی کر لیتے ان اوقات میں، آج ہمارا رتبہ کتنا بلند ہوتا۔ آج جنت کمانی بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، اور جہنم کمانی مشکل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنا کتنا ہی بابرکت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار میرے اوپر درود پڑھ لیتا ہے رب تعالیٰ اسے انعام دیتے ہیں۔ کیا انعام دیتے ہیں؟ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہوں پر قلم پھیر دیا جاتا ہے، اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہتے ہیں یا اللہ کے رسول کہ میں جب دعا کروں کہ دعا میں آپ پر کتنا درود پڑھوں، ایک حصہ درود پڑھوں اور 3 حصے دعا کروں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر زیادہ کر لے تو بہتر ہے تیرے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں 2 حصے دعا کروں گا اور 2 حصے آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول 3 حصے کر لیتا ہوں، 4 حصوں میں سے 3 حصے میں آپ پر درود ہی پڑھوں گا اور 1 حصہ دعا کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ساری کی ساری دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاؤں گا آپ پر درود ہی پڑھتا جاؤں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا رب تعالیٰ بن مانگے تجھے دے گا، تیری مشکلات کو بھی ٹال دے گا۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بن مانگے اللہ تعالیٰ دے گا اور تیری مشکلات اور تیرے غموں کو دور کر دے گا۔ یہ ذکر و اذکار اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا اور بنائے۔ جو کوئی سنا سنایا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد میرے اساتذہ اور میرے والدین کی دعائیں اور برکتوں اور ان کے محنت کے ساتھ ہے، اور جس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی یقیناً وہ میری کوتاہی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو دور فرما، ہم سب کی غفلوں کو دور فرما، ہم کو اپنا پکا سچا نمازی بنا، ہم کو اپنا ذکر کثرت سے ذکر کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان والی خوبصورت کیفیت میں بلائے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔